أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. گزشتہ صحبت میں آپ نے سنا معزز و محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. گزشتہ صحبت میں آپ نے سنا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. قابیل غلط آدمی تھا، برا آدمی تھا، حابیل اللہ کے نیک بندے تھے. دونوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تھے، دونوں کی والدہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. حابیل شہید ہو گئے. قابیل نے قتل ناحق کیا. قتل کرنے کے بعد اب وہ چاہتا تھا کہ اپنے بھائی کے جسد کو، جسم کو دفن کر دے یا کسی طرح سے چھپا دے، لیکن کوئی آئیڈیا اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ کس طرح دفن کرے. یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا. دنیا میں سب سے پہلے قتل قابیل نے کیا اور یہ قتل ناحق قتل تھا. تو قابیل پریشان ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ایک قدرتی کرشمہ دکھایا کہ 2 کووں کو بھیجا. 2 کوے قابیل کے سامنے آئے، دونوں لڑے آپس میں. ایک کوے نے دوسرے کوے کی جان لے لی. جو کوا مر گیا اسے جو کوا زندہ تھا اس طرح دفن کیا کہ زمین پر مرے ہوئے کوے کو لٹا دیا اور زمین کھودنے لگا. جب زمین میں گڑھا ہو گیا، زمین میں غار ہو گیا، تو مرے ہوئے کوے کو اس نے اس گڑھے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی اور زمین ہموار کر دی. یہ منظر جب قابیل نے دیکھا تو اس کے ذہن میں بھی آئیڈیا آ گیا کہ کس طرح حابیل کو دفن کیا جائے. اب جب اس نے بھی ایسا ہی کیا، قابیل نے، کہ زمین کھودی، اس میں گڑھا بنایا اور اس گڑھے میں حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش رکھی اور پھر اس پر مٹی ڈال دی. اس کے بعد کہنے لگا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ افسوس ہے مجھ پر کہ میں اس کوے کے جیسا بھی نہیں ہو سکا. اس کوے نے مجھے درس دیا ہے، کوے نے مجھے علم سکھایا ہے کس طرح میں اپنے بھائی کو دفن کروں. یہ ترکیب میں نے کوے سے سیکھی. تو
اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، میں تو اس کوے کی تعلیم کے بغیر عاجز تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں مٹی میں. فاصبح من النادمین، تو قابیل ندامت والوں میں ہو گیا. یہ ندامت جو تھی توبہ کی ندامت نہیں تھی، یہ ندامت، یہ پچھتاوا، یہ شرمندگی جو تھی قابیل کو اس کی تھی کہ اسے کوے کو جو ترکیب دفن کرنے کی آتی ہے نہیں آتی تھی. وہ طریقہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرح اپنے بھائی حابیل کو دفن کرے، مٹی میں اسے چھپا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من اجلی ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سبب سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی بے قصور کو قتل کیا، جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس نے ناحق قتل نہ کیا ہو، جس شخص سے ناحق قتل سرزد نہیں ہوا، وہ بے قصور تھا، بے جرم تھا، بے خطا تھا، اسے کسی نے ظلماً قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا او فساداً فی الارض. کسی شخص نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، کسی شخص نے کسی فساد کی بنیاد نہیں رکھی، زمین پر فساد نہیں پھیلایا، ایسے شخص کو کوئی قتل کر دے تو یہ قتل ناحق قتل ہوگا، ظلماً قتل ہوگا، ظالمانہ قتل ہوگا، ظالمانہ اقدام ہوگا. تو ایسا کرنے والا، کسی بے قصور کو ظالمانہ قتل کرنے والے شخص کی سزا کیا ہے؟ فکانما، وہ شخص خدا کی نظر میں ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. کسی بے قصور کو قتل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ کی نظر میں تمام انسانیت کا قاتل ٹھہرتا ہے، تمام انسانیت کو ناحق قتل کرنے والا، ظلماً قتل کرنے والا ٹھہرتا ہے. ایک انسان کو جس نے ظلماً قتل کیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری نظر میں ویسا ہے وہ میری نظر میں اس شخص کے جیسا ہے جس نے ظلماً تمام انسانوں کو قتل کیا، تمام لوگوں کو قتل کیا. اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی جان کو جلایا، مرنے والے کو جلایا، ہلاک ہونے سے بچا لیا، اور کسی کی جان کو سلامت رہنے دیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کسی ایک انسان کی جان کو بچانے والا اللہ کی نظر میں کیسا ہے؟ گویا کہ اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو برائی کی بنیاد رکھتا ہے اسے دیکھ کر جتنے بھی لوگ اس برائی کو اپناتے ہیں ان سب کی سزا اسے ملتی ہے. برائی کی بنیاد رکھنے، برائی کی ایجاد کرنے والے کو، من قتل الناس، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو کسی بے قصور کو قتل کرتا ہے، جس نے کوئی قصور نہیں کیا، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا. یعنی اس کے بعد جتنے بھی انسان قتل ہوں گے ظلماً، ان سب کا وبال اسے بھگتنا پڑے گا جس نے اس برے کام کو ایجاد کیا. اور جس نے اچھے کام کی بنیاد رکھی
کسی کی جان بچائی اور اس کا دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے دوسروں کی جان بچائی تو ان سب کا ثواب اسے ملے گا جس نے اچھے کام کی بنیاد رکھی. تو یہاں معلوم یہ ہوا بدعت اگر بری ہے تو اس بدعت کی بنیاد رکھنے والا سزا بھگتتا ہے، اور بدعت اگر اچھی ہے، بدعت حسنہ ہے، اس کی بنیاد رکھنے والا قیامت تک اس بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کا ثواب پاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اچھے اچھے کام اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اعلاء کلمت الحق کی نیت سے شروع کرنے چاہیے. شروع کریں، اچھے کام شروع کریں، اچھی تنظیمیں شروع کریں، اچھی تحریکوں کی بنیاد رکھیں، اچھے کاموں کی بنیاد رکھیں، مدرسے تعمیر کریں، رفاہ عام کی تدابیر سوچیں. آج تک جو اچھے کام نہیں کیے گئے ہیں ان اچھے کاموں کی ترکیبیں سوچیں، اچھے ادارے قائم کریں، اچھی تنظیمیں، اچھی تحریکیں قائم کریں، اچھی جماعتیں قائم کریں، اچھے جلسے قائم کریں تاکہ سنیت کی ترویج ہو، اسلام کی اشاعت ہو، دین کی تبلیغ ہو، حق اور باطل کی تمیز لوگوں میں پیدا ہو سکے، لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے، مسلمان آگے آئیں دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی. لہذا اچھے کام جو اب تک نہیں ہوئے ہیں یہ سوچ کر ہمیں ان اچھے کاموں سے رکنا نہیں چاہیے، ان کی بنیاد رکھنے سے باز رہنا نہیں چاہیے کہ اب تک یہ اچھے کام نہیں کیے گئے. اچھے کاموں کی بنیادیں رکھنی چاہیے. جس طرح ہمارے پیر و مرشد، میرے استاذ شریعت، میرے والد محترم، میرے پیر و مرشد حضرت سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، حسنی الحسینی، جعفری الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے اللہ کے ذکر کا آغاز کیا. 1967 سے شاید یہ ذکر چل رہا ہے. 24 گھنٹوں کا ذکر، 24 گھنٹوں کا ذکر انہوں نے شروع کیا. اللہ نے اس کام کو قبول فرمایا کہ آج کتنے سال گزر گئے، تقریباً 54 یا 55 سال سے یہ ہر 100 دن میں ایک بار اللہ کا ذکر ہمارے پاس ہوتا ہے. ملک و بیرون ملک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تمام سلسلہ عامریہ کے خاص اہمیت رکھنے والے لوگ جمع ہوتے ہیں، مریدین جمع ہوتے ہیں، معتقدین جمع ہوتے ہیں. دن بھر اللہ کا، دن اور رات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تعلیمات کا اعادہ ہوتا ہے، تذکیر ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، تنذیر اور ابشار ہوتا ہے، تبشیر ہوتی ہے، لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، عشق رسول کیا ہے. یہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. نعتیں گنگنائی جاتی ہیں، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، حدیث کی تشریح ہوتی ہے. تو بندگان خدا، یہ ایک بدعت حسنہ تھی جس کی داغ بیل میرے پیر و مرشد نے رکھی، جسے ہم اللہ کا ذکر کہتے ہیں. 100 دن میں ایک دن آتا ہے اللہ کا ذکر. کئی بزرگان دین شامل ذکر ہوتے ہیں، حلقہ ذکر میں شامل ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ان کی زیارت کا موقع ملتا ہے. پھر لنگر بٹتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، غوث اعظم کا صدقہ کھاتے ہیں لوگ. تو یہ بدعت حسنہ ہے. ہمارے شیخ نے اس کی بنیاد رکھی، ایجاد کی اس بدعت حسنہ کی. تو بدعت حسنہ کو جاری رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قابیل نے سب سے پہلا ناحق قتل کیا. اب اس کو دیکھ کر جتنے بھی قیامت تک ناحق قتل ہوں گے ان کا وبال، ان قتلوں کا وبال کون بھگتے گا؟ قابیل بھگتے گا، کیونکہ اس نے بدعت سیئہ کی، بری بدعت کی ایجاد کی. اور قیامت تک جو لوگ اچھے کام کریں گے اس کا ثواب اچھے کاموں کی بنیاد رکھنے والوں کو ملے گا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ.
بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں کہیں بھی آپ یا ایھا الذین اترفوا کا خطاب نہیں پائیں گے. اے وہ لوگ جنہیں دولت ملی، جو مالدار کہلائے، جو جن کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، ویلتھ ہے، دھن ہے، خوشحالی ہے، فارغ البالی ہے، کہیں یہ نہیں کہا کہ اے مالدارو، اللہ نے پکارا نہیں، پکارا. اے بادشاہ ہو، اللہ نے پکارا نہیں. اے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والوں، اللہ نے نہیں پکارا. اللہ نے پکارا تو کسے پکارا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. قرآن میں جا بجا یہ خطاب آپ کو ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے رنگ و روپ کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے مال کو نہیں دیکھتا. تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو نہیں پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہور لوگوں کو نہیں پکارا، حکمرانوں کو نہیں پکارا. اللہ تعالیٰ کسے پکارتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. ایمان والا ہونے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، ایمان والا ہونے کے لیے مشہور ہونا ضروری نہیں، ایمان والا ہونے کے لیے سربراہ مملکت ہونا ضروری نہیں، ایمان والا ہونے کے لیے بس ایمان والا ہونا ضروری ہے. اللہ کو اللہ کو اپنا رب، اللہ کو معبود برحق ماننا، اور رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دل سے چاہنا ضروری ہے. حضور کو خاتم النبیین ماننا ضروری ہے، سید المرسلین ماننا ضروری ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان لانا اللہ کو کتنا پسند ہے، ایمان لانا اللہ کو کتنا پسند ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب قرآن میں بہت سے مقامات پر آپ کو ملے گا. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو مومن وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ مومن نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو شراب نہ پیو، اللہ سے ڈرو زنا نہ کرو، اللہ سے ڈرو چوری نہ کرو، اللہ سے ڈرو ڈاکہ نہ ڈالو. کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہے، یہ کیسا ڈرنا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، زنا کر رہا ہے، یہ کیسا ڈرنا ہے؟ جو لڑکا باپ سے ڈرتا ہے، باپ کے احکام کی پاسداری کرتا ہے، باپ جن کاموں سے روکتا ہے اس سے ان کاموں سے رکتا ہے، باپ کے سامنے بھی، باپ کے غیاب میں بھی، پیچھے بھی. تو اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے زندگی بھر وہ کام انجام دیتے رہو. اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جن جن کاموں سے روکا ہے ان ریسٹرکٹڈ کاموں سے، پروہیبٹڈ کاموں سے رکے رہو، عمر بھر رکے رہو. غیبت سے ہمارا کیا رویہ ہے آج؟ بس نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی جانے کیسی نماز ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو نماز کے فرائض کیا ہیں نہیں معلوم، اگر فرائض معلوم بھی ہو گئے تو واجبات کیا ہیں معلوم نہیں. اگر عمدن کسی نماز کا کوئی واجب ترک کر دیا جائے تو نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ ہو جاتی ہے. تو بہت سے لوگوں کو نماز کے واجبات نہیں معلوم ہیں، تو نماز کے مسائل نہیں معلوم ہے، نماز پڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بے شمار غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ترک واجب کئی بار کرتے ہیں نماز میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہو گئی. تو بسط خرابی، باہما خرابی، اور نماز پڑھتے ہیں ہزاروں غلطیوں کے ساتھ.
تو بعض لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں بس بس رمضان آیا تو روزہ بھی رکھ لیتے. نماز اور روزہ، بہت سے مسائل روزے کے نہیں جانتے. روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارا برقرار ہے، بحال ہے. تو نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، بس اتنا. اور رمضان آیا تو کم سے کم یہ قرآن ختم کر لینا. اور بھی زیادہ نیکی کی تو تراویح بھی پڑھ لی، 5 وقتہ نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، اور تراویح پڑھ لی، اور قرآن بھی پڑھ لیا. اگرچہ کہ غلط سلط پڑھتے ہیں قرآن، مخارج کی ادائیگی کے بغیر پڑھتے ہیں قرآن. بس سمجھ گئے کہ ہم نے دین پر عمل کر لیا، دین پر عمل ہو گیا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رکنا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لانا اور بجا لاتے رہنا تا دم مرگ، یہ ضروری ہے. تو بندگان خدا، اتقوا اللہ میں سب بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا رکو، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا کرو، کرتے رہو. الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ. تم جسے نیک سمجھتے ہو اپنی جہالت کی بنیاد پر وہ نیک نہیں. نیک وہ ہے جسے اللہ کا رسول نیک سمجھتا ہے. متقی وہ ہے جسے دین اسلام متقی بتاتا ہے. متقی حقیقت میں وہ ہے جسے رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم متقی بتاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جھوٹ بول کر تجارت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیک ہیں، رمضان کے روزے پورے رکھ لیے ہم نے، تراویح بھی پڑھ لی ہم نے، اور جو ہے تراویح میں پورا قرآن بھی سن لیا ہم نے. بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اولیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، علماء کو حقیر جانتے ہیں، مالداروں کو خوش قسمت انسان سمجھتے ہیں، عالم کو جو غریب ہے اسے حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ، اور سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا نیک آدمی، میں تو بہت اچھا آدمی. الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. گھر بیٹھے وسیلہ نہیں ملے گا، وسیلہ حاصل کرنا ہے تو کچھ محنت کرنی پڑے گی، وسیلہ ڈھونڈنا پڑے گا. آج ہم وسیلہ بناتے ہیں، کسے بناتے ہیں؟ دڑمنڈے کو وسیلہ بناتے ہیں، بے نمازی کو وسیلہ بناتے ہیں، جھوٹے کو وسیلہ بناتے ہیں، دنیا دار کو وسیلہ بناتے ہیں. جاہلوں کو ہم نے اپنا رہبر بنا لیا، خدا سے نہ ڈرنے والوں کو ہم نے اپنا وسیلہ، بڑا اہم وسیلہ مان لیا. اللہ تک پہنچانے والا، وہ خود خدا تک نہیں پہنچا ہے، وہ ہمیں کیا پہنچائے گا یہ نہیں سوچا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تقویٰ کی ضرورت ہے. صرف ایمان حاصل کر لینا اور سمجھنا کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ قرآنی نظریہ نہیں. ایمان لانے والو تقویٰ اختیار کرو. اگر تقویٰ اختیار نہیں کرو گے تو یہ ایمان کی دولت بھی ممکن ہے کہ تم سے چھن جائے اور تمہارا خاتمہ بالسوء ہو جائے. گناہوں پر گناہ کرنے والے گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں عمر بھر. ایمان ہے، سمجھتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میرا خاتمہ بالخیر ہوگا. عمل صالح کی طرف توجہ نہیں کرتے، گناہوں سے بچتے نہیں، نیکیوں کو اختیار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایمان کے بعد اگر اعمال صالحہ بندہ اختیار نہیں کرے گا تو عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو ہی اس سے چھین لے. عین ممکن ہے، لہذا ڈرنا چاہیے. وہی تمہارا ہمدرد ہے جو تمہیں تمہارے عیوب سے آگاہ کرے، تمہارے گناہوں سے آگاہ کرے. تم اس کے سامنے گناہ کرو تو وہ ٹوکے، دیکھو یہ گناہ ہے مت کرو. وہی تمہارا دوست ہے.
اسی کی دوستی میں رہو، اسی کے ساتھ رہو جو تمہیں نماز کا حکم نہیں دیتا، جو تمہیں روزے کا حکم نہیں دیتا، جو تمہیں حج کا حکم نہیں دیتا، جو تمہیں زکوٰۃ کی ترغیب نہیں دیتا، جو تمہیں اللہ کی فرما برداری کا حکم نہیں دیتا، جو تمہیں سنتوں پر عمل کرنے کا شوق نہیں دیتا، جو تمہیں اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل ہونے کا حکم نہیں دیتا، جو شریعت کی پابندی کی دعوت نہیں دیتا، اس کی صحبت اختیار مت کرو۔ یاد رکھو وہ تمہارا رہبر نہیں جو آخرت کی فکر تم میں نہ پیدا کرے، خدا کا خوف تم میں نہ پیدا کرے۔ اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو جاہل ہوگا وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا، جو علم دین سے ناواقف ہوگا، نابلد ہوگا، وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا، جو علم دین سے آراستہ ہوگا وہی اللہ سے ڈرے گا۔ عالم جو ہے حقیقت میں وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈراتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہی تو اللہ سے ڈرائے گا۔ جو عالم اللہ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ کے بندوں میں اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ کتنے علماء ایسے ہیں قوم کو برائی سے روکتے نہیں، قوم کو نیکی کی دعوت دیتے نہیں، قوم کو آخرت کی فکر کی طرف مائل نہیں کرتے۔ تو پہلے ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں، تو پہلے ایمان ہے، اس کے بعد عمل صالح ہے، تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا اکثر و بیشتر مقامات پر قرآن میں، جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں تقوی کا بھی ذکر کیا، عمل صالح کا بھی ذکر کیا۔ عمل صالح کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر خاموش نہیں ہو گئے، چپ نہیں بیٹھے، وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کیے۔ غوث اعظم کی یہی زندگی ہے۔ غوث اعظم ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، اتنا عمل کیا میرے غوث نے، ایسا ایمان لائے غوث کے سر سے لے کر پاؤں تک وہ ایمان بن گئے، سر سے لے کر پاؤں تک وہ تقوی بن گئے۔ الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تم قریب ہوتے ہو۔ اللہ سے ڈرنا اور ہے، موذی جانور سے ڈرنا اور ہے۔ شیر سے ڈرنے والا شیر سے دور بھاگتا ہے، شیر اس سے دور، وہ شیر سے دور ہوتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ اس سے قریب ہوتا ہے۔ منیبین الیہ فاتقوہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے قریب ہوتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والوں تم اللہ سے قریب ہوتے جاؤ گے، اللہ سے ڈرتے جاؤ گے، جتنا زیادہ ڈرو گے اتنا زیادہ قریب ہوتے جاؤ گے، اور مسلسل ڈرتے جاؤ، مسلسل اللہ سے قریب ہوتے جاؤ۔ اللہ سے قریب ہوتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ تک پہنچانے والے وسیلے کو تلاش کرو۔ اللہ تک پہنچانے والے وسیلے کو تلاش کرو۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور تقوی، یہ خود اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ بھی اختیار کرنا جائز ہے، مستحب ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے قریب کرنے والوں کا دامن تھام لو، مرید بن جاؤ کسی نہ کسی پیر کامل کے، قادری بن جاؤ یا چشتی بن جاؤ یا نقشبندی بن جاؤ یا سہروردی بن جاؤ۔ قادری بن جاؤ گے تو تمہارا رشتہ غوث اعظم سے ہو جائے گا، چشتی بن جاؤ گے تو خواجہ اجمیری کے سلسلے میں تم شامل ہو جاؤ گے، تم پر خواجہ کی نظر رہے گی ہمیشہ۔
چشتی بن جاؤ گے تو خواجہ کی نظر کرم تمہارے ساتھ ہوگی، قادری بن جاؤ گے تو غوث اعظم تمہیں پیار سے دیکھنے لگیں گے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچانے والا وسیلہ تلاش کرو. تو ایک گلی میں 170 وسیلے پھر رہے ہیں، ایک گلی میں 360 نکمے پیر پھر رہے ہیں، ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. پیر وہ ہوتا ہے جسے تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ ظاہری ٹپ ٹاپ نہیں رکھتا، اس کا باطن جو ہے سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے. وہ اللہ کی فرما برداری میں ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہے، وہ کبھی اپنے حبیب کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ کبھی مصطفیٰ کو ناراض نہیں کرتا، وہ سنتوں کا پیکر عملی نمونہ بن جاتا ہے، سنتوں کا پیکر بن جاتا ہے، وہ دین اسلام کی انسانی شکل بن جاتا ہے. تو وسیلے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، وسیلے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور وہ بھی اسلام کی روشنی میں ڈھونڈنا پڑتا ہے، ایمان کے اجالے میں ڈھونڈنا پڑتا ہے، قرآنی تعلیمات کے حوالے سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. سب پیر ایسے نہیں ہوتے، آج بھی بہت سے پیر ہیں جو معیاری ہیں، جن کی زندگی مثالی ہے، جو عاشقان رسول ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، عمل صحیح ہے، ان کی نظر خدا پر ہے، ان کی نظر مصطفیٰ پر ہے. سبز گنبد والے کیا وہ دیوانے ہیں، اور غوث اعظم کے حقیقی معنوں میں مرید ہیں، خواجہ کے حقیقت میں عاشق ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیروں کو ڈھونڈو. جسے ڈھونڈا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں، جن کو ڈھونڈا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو حقیقی پیر، سچے پیر وہ بہت کم ہوتے ہیں. یہ جھوٹے پیر، نام نہاد پیر، لٹیرے پیر ہیں، خود اپنی بھی آخرت تباہ کرنے والے، تمہاری بھی آخرت تباہ کرنے والے، ایسے تو بہت ملتے ہیں. ان کے جبہ و دستار کے فریب میں نہ آؤ. دیکھو ان کی باتیں سنو تو معلوم ہو جائے گا ان کی باتیں تمہیں صحیح راستے کی طرف لے جا رہی ہیں یا نہیں. صحیح پیر کو جاننے کے لیے صحیح معنوں میں جو علماء کرام ہیں، سچے علماء کرام ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ پیر صحیح ہے یا غلط، وہ بتائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور وسیلہ پانے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ وسیلے کی آیت ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ہم وسیلوں کے قائل ہیں. وسیلہ کیا ہے؟ یہ قادری، ہم جو قادریوں میں شامل ہو گئے، پیران پیر سے نسبت رکھتے ہیں، ہمارا وسیلہ پیران پیر ہیں. یہ وسیلہ اس دنیا میں بھی کام آ رہا ہے، اس دنیا میں بھی کام آئے گا. ہم کھا رہے ہیں غوث اعظم کے در کا صدقہ کھا رہے ہیں، خواجہ اجمیری کے در کا صدقہ کھا رہے ہیں. لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ہمارا لنگر چل رہا ہے. لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ہمارا دسترخوان آباد ہے. لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، عافیت دے رکھی ہے، عزت دے رکھی ہے، نماز کی توفیق دے رکھی ہے. اللہ نے اپنی یاد کا خزانہ ہمیں دے رکھا ہے، عرفان دے رکھا ہے، ایمان دے رکھا ہے، الحمدللہ. تو بندگان خدا، یہ سب غوث اعظم کے وسیلے کی برکتیں ہیں. اس وسیلے سے ہمیں تقویٰ بھی ملا ہے، ایمان بھی ملا ہے، اللہ کی معرفت بھی ملی ہے، اللہ کے اولیاء کی محبت بھی ملی ہے، سنیت پر استقامت بھی عطا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، صحیح رہبر کو تلاش کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مصطفیٰ تم فرماؤ، اے بت پرستو، اے مشرکو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو پوج رہے ہو؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں.
جو تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ ضرر کے مالک ہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ بت تمہاری بات سن نہیں سکتے، تم ان سے کچھ مانگو تو سن ہی نہیں سکتے تمہارا مانگنا. وہ تمہیں کیا دے سکیں گے؟ وہ تمہاری حالت کو جان نہیں سکتے. اور ایک مزے کی بات آ گئی، اور ایک بڑی سوچنے والی آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اللہ تبارک و تعالی، میرے سنی بھائیوں، میرے برادران طریقت، غور کریں. عبد الحسیب حسیبی شاہ صاحب، توجہ آپ کی درکار ہے. گرامی شاہ صاحب، آپ کی توجہ درکار ہے. وراثت اللہ شاہ صاحب، آپ کی توجہ درکار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو. پھر دیکھا آپ نے خطاب کسے کیا؟ ایمان والوں کو خطاب کیا، دولت مندوں کو نہیں. اللہ کے پاس دولت مندی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اگر دولت مندی کا کوئی مقام ہوتا تو اصحاب صفہ غریب صحابہ نہیں ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو، ان پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. خطاب ایمان والوں سے ہے، کافروں سے نہیں. خطاب بدعقیدہ لوگوں سے نہیں، صحیح العقیدہ لوگوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. ان پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جن کو اللہ نے حلال کیا ہے. لیکن آج کتنے لوگ ہیں دوستو جو حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، ان کا کھانا حرام قرار دیتے ہیں، شرک کہتے ہیں اس کے کھانے کو. 11ویں شریف کا کھانا حرام ہے، حرام ہے. کیوں بھائی؟ اس میں خنزیر کا گوشت ہے کیا؟ معاذ اللہ. اس میں شراب ڈالی گئی ہے کیا 11ویں شریف کے کھانے میں؟ معاذ اللہ. کیا اس میں جو چاول ہے وہ چوری کے چاول ہیں کیا؟ حلال آمدنی سے خریدے گئے ہیں اس کے چاول، اور ان چاولوں سے بریانی بنی ہے. اس میں گوشت جو ڈالا گیا ہے وہ بھی خنزیر کا گوشت نہیں، معاذ اللہ. حرام جانور کا، غیر ماکول اللحم جانور کا گوشت نہیں ہے، حلال جانور کا گوشت ہے. بکرے کا ہے یا گائے کا ہے یا مرغی کا ہے، اور وہ گوشت بھی حلال پیسوں سے خریدا گیا ہے. تو اس بریانی کا کھانا جس پر غوث اعظم کے نیاز کی مہر لگ گئی ہے، حرام کیسے ہو گیا؟ تو یہ 11ویں حرام کہنے والے، 11ویں کا کھانا حرام کہنے والے، 12ویں کا کھانا حرام بتانے والے، 12ویں شریف کی دعوت کو حرام بتانے والے، 12ویں شریف میں جو لنگر بٹتا ہے اس کا کھانا حرام بتانے والے، اس لنگر کو نجس بتانے والے. یہ ذرا سن لیں یہ آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تحرموا، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. ان پاک چیزوں کو حرام نہ قرار دو، حرام نہ سمجھو، حرام نہ کہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. تو اے ایمان والو، تم اے سنیو، اے ایمان والو، تم حرام قرار نہ دو. اللہ نے تمہارے کھانے کے لیے بنایا ہے 11ویں کا کھانا. تم استعمال کرو، اس لیے 11ویں کا کھانا بنایا ہے. 12ویں کا کھانا پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. 22ویں کا کھانا تمہارے لیے رکھا ہے. بدعقیدہ نہیں کھاتا تو نہ کھائے، اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں سے، اہل سنت و جماعت سے، کہ اے ایمان والو، ان پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دو. لوگوں سے انہیں حرام نہ کہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. ولا تعتدوا، یہ طیبات ما احل اللہ لکم میں 11ویں شریف کا کھانا آ گیا، 12ویں شریف کا کھانا آ گیا، 22ویں کا کھانا آ گیا، سہمنی کا کھانا آ گیا. ہاں،
یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، حد سے نہ گزرو. حلال چیز کو حرام قرار دینا، 11ویں شریف کو حرام بتانا، بدعت بتانا، بلکہ شرک بتانا. شرک کہاں سے آ گیا؟ شراب پینا شرک نہیں. عجیب منطق ہے صاحب، عجیب منطق ہے. شراب پینے کو شرک نہیں کہتے یہ لوگ، 11ویں شریف کا کھانا کھانے کو شرک بتاتے ہیں. خنزیر کا گوشت کوئی کھا رہا ہے تو اس کھانے والے کو مشرک نہیں بتاتے، شرک کا مرتکب نہیں بتاتے. 12ویں شریف کا کوئی لنگر کھا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ مشرک ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حلال چیز استعمال کرنے کو یہ کیا کہتے ہیں؟ شرک بتاتے ہیں. استغفر اللہ. نیکی کو یہ شرک جیسا گناہ بتاتے ہیں. 11ویں شریف کی فاتحہ کرنا، 11ویں شریف کا کھانا پکانا، 11ویں شریف کا کھانا کھانا، یہ سب مستحب ہے، جائز ہے، مستحب نیکی کا کام. اسے جو ہے شرک بتانا یہ قرآن کے خلاف عمل ہے، اس آیت کے خلاف عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، یقیناً شراب اور جوا، والانصاب والازلام، اور پانسے، یہ سب جو ہیں ناپاک چیزیں. رجس من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچو، ان کاموں سے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو شراب پینا اس آیت سے معلوم ہوا کہ حرام ہے، اور شراب کی حرمت ضروریات دین سے ہے. شراب کو حرام سمجھنا ضروریات دین سے ہے. جو شراب کو حرام نہیں قرار دیتا، خمر کو حرام نہیں قرار دیتا، جس شراب کو قرآن نے حرام بتایا، وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام نے، آپ کو میں نے کل عرض کیا تھا کہ 3 سال کار تبلیغ انجام دیا عیسیٰ علیہ السلام. جب آپ کی عمر شریف 30 سال کی ہوئی تو آپ نے کار تبلیغ شروع کیا. 3 سال تک کار تبلیغ انجام دیتے رہے، اور آپ کو ماننے والے کتنے بنے؟ 12. کتنے آپ کو ماننے والے بنے؟ آپ کے دین کو قبول کرنے والے بنے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے خلوص سے دل سے پیار کرنے والے کتنے بنے؟ 12. ان 12 کو کیا کہتے ہیں؟ حواریین. حواریین، یہ حواری، یہ حواری جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، حضور کے بھی حواری ہیں. ان کا ذکر سناؤں گا. میرے حضور کے حواری کون؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کا حواری کے حواریوں کے تعلق سے سنو. یاد رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے. یہ دل و جان سے عیسیٰ علیہ السلام کو چاہتے تھے. یہ سب غریب لوگ تھے. ان میں کچھ رنگریز تھے. رنگریز سمجھتے ہیں آپ؟ رنگریز، کپڑے رنگنے والے. اور کچھ دھوبی تھے. دھوبی سمجھتے ہیں آپ؟ ان میں کچھ دھوبی تھے، ان میں کچھ رنگریز تھے، اور ان میں کچھ مچھیرے تھے. مچھیرے، فشرمین. 12 میں 3 پیشے رکھنے والے، رنگریز، دھوبی، مچھیرے. یہ حواری تھے. عیسیٰ علیہ السلام سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بہت پیار کرتے تھے. اب یہ حواری
اللہ فرماتا ہے یہ عیسیٰ کو چاہنے لگے، عیسیٰ کے دین کو اختیار کیا انہوں نے، کیوں؟ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، یعنی میں نے حواریوں کے دل میں محبت ڈال دی عیسیٰ کی، عیسیٰ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانے کا شوق ان کے دلوں میں ڈال دیا، عیسیٰ کو چاہنے کی بات ان کے دلوں میں ڈال دی، عیسیٰ کے نقش قدم پر چلنے علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی بات ان کے دل میں ڈال دی۔ ان آمنوا بی و برسولی، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حواریوں کے دل میں بات ڈالی کہ ایمان لاؤ، مجھے بھی مانو، مجھے خدا مانو، مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور میرے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ قالوا آمنا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کو منو نہیں کہا، میرے تمام یہاں فرمایا برسولی، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وحی کی، یعنی میں نے الہام کیا حواریوں کو کہ مجھے بھی مانو اور مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور میرے رسول عیسیٰ کو بھی مانو۔ قالوا آمنا، تو حواریین نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون، حواری جو تھے 12 حواری، کتنے تھے؟ اب وہ 12 حواریوں کے نام آپ سنتے ہوں گے، اس میں ایک کا نام تھا شمعون، ایک حواری کا نام کیا تھا؟ شمعون دوں گا۔ تو 12 حواری تھے۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، تو حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ کیا آپ کا رب ایسا کرے گا؟ الفاظ تو کچھ اور ہیں، میں ویسا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، هل يستطيع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، علم نہیں رکھتے تھے تو لا علمی میں انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرمائے؟ یہ خان لیاقت علی خان، عنایت علی خان، افضل خان، اسلم خان نہیں، یہ خان نہیں، نواز خان ہیں، ہمارے نواز خان بھی سن رہے ہوں گے بنگلور کے، نواز خان، نواز علی شاہ ان کا نام ہے، رزاقی شاہ بھی ان کا نام ہے، 2 نام ہیں ان کے، انگوٹھی نواز صاحب، تو نواز خان صاحب وہ پریشان تھے، میں نے دعا کی ان کے لیے، انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی یا اللہ کے کرم سے دور ہو چکی ہوگی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ خان اور یہ خان خے الف نون، خے الف نون خان ہے، پٹھان کو خان کہتے ہیں، اور یہ پٹھان لوگ جو ہیں یہ بچپن سے میرے دوست رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کے پٹھان جو ہیں بچپن سے میرے کئی دوست پٹھان رہے ہیں، آج بھی ایک اچھی تعداد ہے پٹھانوں کی میرے پیر بھائیوں میں، میرے حلقہ احباب میں۔ ہمارے عبد الحسیب حسیبی شاہ جو ہے نا یہ بھی پٹھان ہیں، ہمارے شیراز خان جو ہے نا یہ بھی پٹھان ہیں، شیراز پٹھان ہیں، خان صاحب ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ خان اور ہے، یہ ہے خے واو الف نون خان، خے واو الف نون خان، اس خان کا معنی ہے دستر خان، اس خان کا معنی کیا؟ دستر خان۔ اب تو سمجھ گئے نا آپ، دستر خان کو ہم مدراس میں کیا کہتے ہیں؟ دستر، بنگلور میں کیا کہتے ہیں؟ دستر، یہ شمال میں ایسا نہیں کہتے، دستر خان کو دستر خان کہتے ہیں، یہاں ہمارے پاس دستر، حیدرآباد میں بھی دستر خان کہتے ہیں، صرف دستر نہیں کہتے۔ تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر ایک خوان اتارے، دسترخوان اتارے آسمان سے؟ وہ کھانا چاہتے تھے، آسمانی غذا کھانا چاہتے تھے، اللہ دسترخوان اتارے اور اس دسترخوان میں بہت سی نعمتیں ہوں، وہ نعمتیں کھانا چاہتے تھے۔ زمینی غذائیں تو کھائیں، آسمانی غذا کھانا چاہتے تھے، مگر ان کا ادب دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر وہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا نہیں کیے، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہیے اللہ سے کہ وہ دسترخوان نازل کرے۔ تو معلوم یہ ہوا دعا اپنے رہبر سے کروانا اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے ہم پر؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالت اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، کیا چیز مانگ رہے ہو؟ تمہیں تو زمین پر کھانے کی اس نے بہت سی چیزیں دے رکھی ہیں، آسمان سے غذا کی کیا ضرورت ہے؟ آسمانی غذا کیوں چاہتے ہو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ کیا چیزیں مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ آہا، اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آسمانی غذا کھانا چاہتے ہیں، قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا کہ ہم دسترخوان جو آسمان سے آئے گا اس میں جو چیزیں ہوں گی، اس دسترخوان میں جو غذائیں ہوں گی وہ کھانا چاہتے ہیں، اور تطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کھا کر کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعا سنتا ہے، ان کی مانگیں پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے غذا نازل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہم دیکھ لیں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان میں پختگی آئے گی، استحکام پیدا ہوگا۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں یہ علم یقینی علم حاصل ہو جائے گا کہ آپ نے جو کہا اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے اور اس کے صفات کمالیہ ایسے ہیں، وہ قادر علی الاطلاق ہے، ان باتوں پر ہمارا ایمان جو ہے وہ یقینی، اس میں یقین جو ہے وہ اور بڑھے گا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس میں اس کے گواہ بن جائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار۔ میرے حواریوں پر اتار نہیں کہا، ہم پر، ہم میں حواری بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو معلوم ہوا یہ وسیلہ ہے۔ عیسیٰ اپنے وسیلے کے ساتھ حواریوں کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ دسترخوان مانگ رہے ہیں، تو معلوم ہوا اللہ والوں کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا وقت ہوگا، وہ کیا لمحہ ہوگا وہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاکیزہ، اللہ کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ کے نور سے تخلیق ہونے والے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار، تو وہ دسترخوان جب اترے گا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ وہ دسترخوان ہمارے لیے عید بن جائے گا، اس کا اترنا عید بن جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ آسمان سے تو جو کھانے کی چیزیں ہم پر اتارے گا، جو دسترخوان اتارے گا، اس کا اترنا ہمارے لیے عید بن جائے گا، وہ جس روز اترے گا وہ روز عید بن جائے گا ہمارے لیے۔ تو آسمان سے کھانے کی چیزیں اترتی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عید ہو جاتی ہے، آسمان سے کھانے کی چیزیں اترتی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جس دن وہ کھانے کی چیزیں آسمان سے اتری، عیسیٰ علیہ السلام کی عید کا دن بن گیا، حواریوں کی عید کا دن وہ بن گیا۔ محمد الرسول اللہ جب ہمیں ملے ہیں، حضرت عبد المطلب کے گھر میں
جس دن ملے ہیں وہ دن ہمارے لیے عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس دو عیدیں ہیں اسلام میں، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ، دو ہی عیدیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں عیدیں رتبے میں کم ہیں، ان دونوں عیدوں سے بڑا رتبہ ہے عید میلاد النبی کا۔ میلاد النبی کی عید کے صدقے میں عید الفطر ملی، میلاد النبی کی عید کے صدقے میں عید الاضحیٰ ملی۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو رمضان کی عید کہاں ملتی، رمضان کہاں ملتا ہمیں، بقرعید کی عید کہاں ملتی؟ دسترخوان جب آسمان سے اترا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی عید ہو گئی، دسترخوان ملا آسمان کا، اللہ کی جانب سے دسترخوان آیا، کھانے کی چیزیں ملی، تو وہ عید کا دن، وہ لمحہ عید کا دن، اور حضور ملے ہمیں، وہ لمحہ عید کا دن نہیں۔ آج تک عیسائی جس تاریخ میں مائدہ آسمان سے اترا اس تاریخ کو عید کی تاریخ مانتے ہیں، عید مناتے ہیں آج تک عیسائی لوگ، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو ہم رسول اللہ جس دن پیدا ہوئے اس دنیا میں 12 ربیع الاول کو، اس تاریخ کو عید کیوں نہ منائیں؟ عید میلاد محمد کے بدولت آئے دل، عید میلاد محمد کی بدولت آئے دل، کتنے مسرور ہیں احمد کے غلام آج کی رات، آنے والا ہے رسولوں کا امام آج کی رات، آنے والا ہے رسولوں کا امام آج کی رات، سب کے بن جائیں گے بگڑے ہوئے کام آج کی رات، سب کے بن جائیں گے بگڑے ہوئے کام آج کی رات، نہ مدینے میں نہ فاراں پہ ہے نہ کعبے میں، نہ مدینے میں نہ فاراں پہ ہے نہ کعبے میں، دل مومن ہے آقا کا قیام آج کی رات، دل مومن ہے آقا کا قیام آج کی رات، سب کے بگڑے ہوئے بن جائیں گے کام آج کی رات، آتے ہی توڑا ہے پستی و بلندی کا مقام، آتے ہی توڑا ہے پستی و بلندی کا مقام، کوئی آقا نہ رہا اور نہ غلام آج کی رات، کوئی آقا نہ رہا اور نہ غلام آج کی رات، کوئی آقا نہ رہا اور نہ غلام آج کی رات۔ جھوم اٹھے رند کے وہ ساقی کوثر آیا، جھوم اٹھے رند کے وہ ساقی کوثر آیا، رقص میں آئے گا توحید کا جام آج کی رات، سبحان اللہ، عید میلاد محمد کی بدولت اے دل، کتنے مسرور ہیں احمد کے غلام آج کی رات، کتنے مسرور ہیں احمد کے غلام آج کی رات۔ حضور کا عاشق ہے، جاننے کا موقع ملتا ہے ہمیں کب؟ جبکہ عید میلاد النبی میں جلوس محمدی میں شرکت کرتا ہے کرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تو آسمان سے ہمارے لیے ایک مائدہ اتار، وہ اس کا اترنا ہمارے لیے عید ہو جائے،
لأولنا وآخرنا، اب ہمارے لیے بھی عید ہو جائے، ہمارے بعد جو آنے والے ہیں ہماری نسلیں، ہمیں ان کے لیے بھی عید بن جائے، وآیۃ منک، اور تیری ایک نشانی بن جائے۔ آسمان سے دسترخوان اترے تو اللہ کی نشانی، اور حضور آ جائیں اللہ کی بارگاہ سے تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہو گئی۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلہ علیکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں یقیناً وہ دسترخوان تم پر اتارنے والا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، جب وہ دسترخوان اتر جائے گا، اس کے اترنے کے بعد، اسے دیکھنے کے بعد جو انکار کرے گا، جو کفر کرے گا، میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں کسی عالمین میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب ایک بہت عظیم نقطے کی طرف آپ کا ذہن میں مبذول کرتا ہوں۔ میرے والد گرامی، میرے پیر طریقت، میرے استاد شریعت حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، حسنی الحسینی چشتی قادری، جعفری الجیلانی، قدس اللہ سرہ العزیز، جنہیں دنیا خواجہ فقیر نواز کہتی ہے، خواجہ فقیر نواز کہتی ہے، وہ اس آیت پر بہت زیادہ وقت لیتے تھے۔ جب قرآن کی وہ تفسیر کرتے، یہ آیت آ جاتی تو رک جاتے اور کہتے کہ میں اپنے رسول کا مقام بتاتا ہوں، میں اپنے پیارے حبیب کا مقام بتاتا ہوں، میرے نبی کا مقام سنو، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے سنو۔ وجد میں آ جاتے تھے، کیفیت میں آ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہی آیت آ گئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ بہت غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر چلنے والا کوئی نہیں ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جانور نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے والا کوئی جانور نہیں۔ بہت غور سے سنیں ناظرین کرام، بہت غور سے سنیں، بہت غور سے۔ شیراز خان صاحب بہت غور سے سنیں، سید سجاد عامری، نوری فاؤنڈیشن والے، اور نگاہی شاہ صاحب، آپ بھی بہت غور سے سنیں۔ جناب وراثت اللہ شاہ صاحب بہت غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین پر چلنے والا ہر جانور، زمین پر چلنے والا ہر جانور، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور اپنے پروں کے ذریعے فضا میں اڑنے والا ہر پرندہ، ہر چرند اور ہر پرندہ۔ غور سے سنیں اللہ کیا فرماتا ہے، جتنے بھی زمین پر چلنے والے جانور ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھینسا ہے، بھینس ہے جی، اور جناب بھالو ہے، اونٹ ہے، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، میرے والد فرماتے تھے ہمیشہ، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، مچھر سے لے کے شتر مرغ تک۔ شتر مرغ آپ سمجھتے؟ شتر مرغ، آسٹرچ، اس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ شتر مرغ کا گوشت کھانا جائز ہے؟ جائز ہے۔
اس کا انڈا کھانا جائز ہے، جس کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا انڈا کھانا جائز ہے، جس کا گوشت کھانا جائز ہے حلال ہے اس کا دودھ پینا جائز ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مچھر سے لے کے شتر مرغ تک اور چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک کا ذکر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ زمین پر چلنے والا ہر جانور، خواہ وہ معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، یعنی اس کا گوشت کھانا حلال ہو یا حرام ہو، زمین پر چلنے والا ہر جانور اور فضائے آسمانی میں اڑنے والا، ہوا میں اڑنے والے پرندے، خواہ وہ پرندے اونچا اڑنے والے ہوں یا تھوڑی دور اوپر اڑنے والے، مرغ یہ زیادہ اوپر نہیں اڑتے، یہ مورنی ہے زیادہ اوپر نہیں اڑتے۔ تو پرندے، ہر قسم کے پرندے، ہر قسم کے چرندے، ہر قسم کے درندوں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمام پرندے، درندے، چرندے، یہ سب جانور الا امم امثالکم، اے انسانوں تمہاری ہی طرح قبیلے ہیں، تمہاری طرح برادریاں ہیں، تمہاری طرح جماعتیں ہیں، قومیں ہیں، خاندان ہیں، تم جیسا خاندانوں میں بٹے ہوئے ہو کہ بھئی یہ شیخ صاحب ہیں، شیخوں کا خاندان ہے، یہ پٹھانوں کا خاندان ہے، یہ خان صاحبان کا خاندان ہے، یہ شیخوں کا خاندان ہے، شیوخ کا خاندان ہے، یہ جو ہے سادات کا خاندان ہے نا، ایک سادات کا گھرانہ ہے، وہ شیخوں کا گھرانہ، وہ پٹھانوں کا گھرانہ، یہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں تم جس طرح قبیلوں میں، خاندانوں میں، ذاتوں میں بٹے ہوئے ہو، رنگوں میں، نسلوں میں بٹے ہوئے ہو، اسی طرح جانور بھی بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی کوا ہے، کوئی کبوتر ہے، کوئی مور ہے، کوئی مرغ ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی زرافہ ہے، کوئی اونٹ ہے، کوئی شیر ہے۔ تم جیسے ہو اے انسانوں ویسے ہی تمام چرندے، درندے اور پرندے ہیں۔ کیا مطلب؟ تم جانوروں کی طرح ہو، یہ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جانوروں میں خنزیر بھی ہے، زمین پر چلنے والا جانور ہے نا، کتا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر چلنے والا کوئی جانور نہیں اور کوئی اڑنے والا ہوا میں پرندہ نہیں، مگر اے انسانوں یہ سب درندے اور پرندے اور چرندے تمہاری طرح امتیں ہیں، تمہاری طرح خاندان ہیں۔ اب دیکھیے ہم بھی کھاتے ہیں، چرندے درندے پرندے بھی کھاتے ہیں، ہم میں بھی افزائش نسل ہوتی ہے، نسل کشی ہوتی ہے، ان میں بھی ہے، ہم میں بھی مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے ہوتے ہیں، ان میں بھی مادہ اور نر کے ملاپ سے بچے ہوتے ہیں۔ ہماری عورتیں بھی اپنی بچوں کی بچپن میں نگہداشت کرتی ہیں، نگرانی، وہ جانوروں میں بھی مائیں جو ہیں، مادائیں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں تمہاری طرح ہیں یہ چرندے، درندے، پرندے، تو کیا ہم کتے کے برابر، کتے کے جیسے ہو گئے؟ ہم گدھے کے جیسے ہو گئے؟ ہاں، جاندار ہونے کے اعتبار سے ہم اور وہ کچھ اشتراک رکھتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی زیرو ہیں وہ بھی زیرو ہیں، ہم میں بھی جان ہے ان کے اندر بھی جان ہے، بات سمجھ میں، ہم میں بھی نسل کشی ہے، ان کے اندر بھی ہے، تناسل و توالد کا سلسلہ، تو کچھ چیزیں ہم میں ان میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ نے فرما دیا کہ تم جیسے ہو اے انسانوں، جانور بھی ویسے ہی ہیں، تمہاری طرح وہ بھی خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ بھی مختلف نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں، بات سمجھ میں۔ لیکن کہاں انسان اور کہاں گدھا، کہاں انسان اور کہاں گھوڑا، کہاں انسان اور کہاں ہزاروں گھوڑوں کا مالک ایک انسان ہوتا ہے، ہزاروں گدھوں کا مالک ایک انسان ہوتا ہے، کتنے مرغوں کا مالک ہمارے پاس مرغ تھے، کتنے مرغ تھے ہم مالک تھے، بات سمجھ میں۔ کتنی مرغیاں ہوتی ہیں ان کا مالک جو 50، 500، 1000، 5000، 10,000 مرغیوں کا مالک جو ہے ایک انسان ہوتا ہے۔ تو انسان اگرچہ کے بعض اوصاف انسان میں اور جانوروں میں مشترک ہیں، لیکن انسان انسان ہے، مین کائنڈ ہے، اور جانور ہے۔ اسی طرح حضور کی بشریت کو دیکھ کر ہم کہنا کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ ان کی بشریت ہے، ان کی بشریت ایسی بشریت ہے کہ ان کے جیسا بشر کوئی پیغمبر نہیں،
حضور بھی بشر ہیں اور تمام پروفٹس تمام پیغمبر بھی بشر ہیں، لیکن حضور ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسی بشریت کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ حضور ایسے بشر ہیں کہ وہ بشریت کے ساتھ پلک جھپکنے کے اندر ام ہانی کے گھر سے خابہ خوسین میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر پلک جھپکنے کے اندر ہی خابہ خوسین سے ام ہانی کے گھر آ جاتے ہیں۔ حضور ایسے بشر ہیں کہ 3 دن مسلسل دن اور رات روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ایک مرتبہ 5 دن مسلسل روزہ رکھتے ہیں، 7 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 7 دن کا حضور مسلسل روزہ رکھتے ہیں، دن میں بھی کچھ نہیں کھاتے، رات میں بھی کچھ کھاتے نہیں پیتے نہیں۔ وہ کیسے بشر ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کیسے بشر ہیں؟ تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ بھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ نہیں آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے۔ میرے حضور بھی اپنے دل سے جاگتے رہتے ہیں۔ آپ کا قلب جو ہے نہ اونگ کرتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھوں سے سو جاتے ہیں میرے حضور۔ سبحان اللہ۔ کیوں سوتے ہیں؟ کہ سونا بھی ان کی سنت بن جائے اور ان کے عشاق ان کی سنت سمجھ کر سو جائیں۔ اگر وہ نہ سوتے تو صدیق اکبر کیسے سوتے؟ جو کام میرے حبیب نے نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا، یہ سوچ کے صدیق اکبر نہ سوتے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضور بشر ہیں، لیکن ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بشر اب تک پیدا ہوا ہے نہ آئندہ پیدا ہوگا۔ انت البشر لا کالبشر یاقوتۃ بین الحجر، یا رسول اللہ آپ بشر ہیں، لیکن کیسے بشر ہیں؟ کہ جس طرح یاقوت بھی پتھر ہے لیکن دوسرے پتھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرے پتھر 5 روپے کو 100 آئیں گے، اور یاقوت ایسا پتھر ہے جناب کہ 5 لاکھ کو اتنا سا یاقوت ملتا ہے۔ اس یاقوت کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تامل میں مانکم، مانکم۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اسے ہندی میں کہتے ہیں مانک، چک منگلور میں مانک دھارا ہے پہاڑ پر۔ ہاں تو عرض کر رہا تھا، سمجھ گئے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں تمہارے جیسے خاندان ہیں، جانوروں میں بھی، پرندوں میں بھی، تو کیا ہم پرندوں کے جیسے کیا ہم؟ تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہیں، نہیں، وہ ہم جیسے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم خود سوال کرتے ہیں، حضور خود صحابہ سے سوال کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے 100 میں وصال رکھا، 3 دن مسلسل حضور نے روزہ رکھا۔ کیسے روزہ رکھا؟ ایک دن روزہ شروع کیا آپ نے، طلوع صبح صادق سے روزہ شروع ہوا، غروب آفتاب ہو گیا لیکن آپ نے روزہ نہیں کھولا، افطار نہیں کیا، ساری رات گزر گئی، حضور نے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، روزہ نہیں کھلا۔ پھر دوسرا دن آ گیا، حضور روزے سے ہیں، رات آ گئی، حضور روزے سے ہیں، تیسرا دن آ گیا، 3 رات 3 دن حضور نے 100 میں وصال رکھا۔ مسلسل روزہ رکھنا، یہ کئی دنوں کا روزہ رکھنا، یہ 100 میں وصال کہلاتا ہے۔ حضور نے 3 رات 3 دن کا بھی روزہ رکھا، 5 رات 5 دن کا بھی روزہ رکھا، 7 رات 7 دن کا بھی روزہ رکھا۔ تو ایک مرتبہ حضور نے 100 میں وصال رکھا، صحابہ نے دیکھا حضور نے 100 میں وصال رکھا ہے، صحابہ نے بھی روزہ رکھ لیا۔ کہاں صحابہ کہاں حضور؟ صحابی ہے، حضور ہے، صدیق اکبر ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں۔ صدیق پروانے ہیں، حضور شمع ہیں، شمع پر مر مٹنا پروانے کا کام ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں، کیا زندہ جاوید شعر کہا ہے ڈاکٹر اقبال نے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صحابہ نے بھی 100 میں وصال رکھ لیا،
تقریر ختم کر رہا ہوں، آپ حضرات بور ہو رہے ہیں، تقریر ختم کر رہا ہوں. صحابہ نے بھی 100 میں سوال رکھ لیا، حضور کہاں، صحابہ کہاں؟ ان کی حالت غیر ہو گئی، حالت کمزور ہو گئے، مسلسل روزہ رکھنا یہ ان سے نہ ہو سکا. صحابہ حضور نے پوچھا، حضور بھی روزے سے ہیں لیکن حضور حشاش اور بشاش ہیں، حضور خوش ہیں، حضور میں کوئی کمزوری نہیں ہے، چہرہ آفتاب کی طرح، آفتاب کہاں، آفتاب سے زیادہ چمک رہا ہے. ہاں، آفتاب کو دیکھنا خدا کو دیکھنا نہیں، حضور کے چہرے کا آفتاب ایسا آفتاب ہے کہ اس آفتاب کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے. خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کی حالت غیر ہو گئی، پریشان ہو گئے. حضور نے پوچھا، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری حالت غیر ہو گئی ہے، تم کمزور نظر آ رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ 100 میں وصال آپ نے رکھا ہے، ہم نے بھی رکھا، اس لیے ایسا ہو گیا، ہمارا حال ایسا ہو گیا. تو حضور نے فرمایا، ایکم مثلی لستو انی لستو کحیاتکم، تم میں کون مجھ جیسا ہے، تم میں کون مجھ جیسا ہے. یہ حدیث سن کر بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں، استغفر اللہ استغفر. حضور فرماتے ہیں تم میں کون، صحابہ جیسی جماعت سے کہہ رہے ہیں، صحابہ کی جماعت سے کہہ رہے ہیں، 15ویں صدی کے مسلمانوں سے نہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں حضور کہ تم میں کون مجھ جیسا ہے. لا انی لستو کحیاتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. معلوم حضور بشر ضرور ہیں لیکن ان کے جیسا کوئی بشر نہیں. بس سمجھیں، پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے.